سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے انعامات کی تقسیم، شاندار تقریب کا انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے طلباء میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔ اس مقابلے میں پرائمری اور ہائی اسکول کی سطح پر 1300 سے زائد طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ مقابلے کے لیے طلباء کو سیرت النبی کی کتابیں فراہم کی گئی، جن کی بنیاد پر 100 نمبر کا ایک پرچہ ترتیب دیا گیا اور مختلف تعلیمی اداروں میں امتحانات لیے گئے۔ اس مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کے اعزاز میں ایک شاندار تقسیم انعامات کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ناگپور سے تشریف لانے والے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے سابق امیر حلقہ رضوان الرحمان خان مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ مقامی امیر پٹھان عابد خان نے افتتاحی کلمات میں کہا کہ اس مقابلے کا بنیادی مقصد طلباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کے بارے میں دلچسپی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ سلسلہ اور ہر سال اس امتحان میں شرکت کرنے والی طلباء کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ مہمان خصوصی رضوان الرحمان خان نے اپنے کلیدی خطاب میں تاکید کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے اور اس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ممکن ہے۔ انہوں نے نئی نسل کی تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے مصروف زندگیوں میں سے وقت نکال کر بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھائیں، سیرت النبی کے واقعات سنائیں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے آگاہ کرے تاکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے۔ خواتین کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھریلو مصروفیات کے بعد ٹیلی ویژن سیریلز پر وقت ضائع کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے۔ بچوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کتاب حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کرے، قرآن مجید کے آخری پارے کی 20 صورتیں یاد کرے اور اپنے والدین کی فرما برداری کرے، بری صحبت سے گریز کرے اور نمازوں کی پابندی کو اپنی عادت بنائے۔ یہ تمام عادات بچپن سے اختیار کرنے سے سچا مسلمان بننے میں مدد ملے گی۔ آخر میں مقابلے میں شاندار کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کی گئی۔ نتائج کچھ اس طرح سے رہے۔ پنجم تا ہفتہ طلباء کے نمایاں کامیاب امیدواروں میں محمد عفان ولد امیر حمزہ الحمد اکیڈمی، عمر عاطف ابن محمد عبد الناصر پٹیل رہبر انگلش اسکول، حشمت طلحہ احمد الحمد اکیڈمی۔ پنجم تا ہفتہ طالبات کے نمایاں کامیاب امیدواروں میں ماہین بنت محمد عارف حسین حضرت عمر فاروق اسکول، زنیرہ تحریم بنت شیخ عبدالرب الحمد اکیڈمی، سیدہ سدرہ تحریم بنت سید معیز الرحمان الحمد اکیڈمی۔ ہشتم تا دہم طلبہ کے نمایاں کامیاب امیدواروں میں سید تابش ولد سید تاج الدین یوسفیہ ہائی اسکول، شیخ اسید حمزہ ریڈینٹ کوچنگ کلاسز، محمد اسد اللہ ولد عبد السمیع مدینہ العلوم ہائی اسکول۔ ہشتم تا دہم طالبات کے نمایاں کامیاب ہونے والے امیدواروں میں زاریہ تبشیر بنت محمد ریاض الحسن عامر ثنا اینگلو اردو ہائی اسکول، عالیہ فردوس بنت شیخ علیم صاحب اصلاح العمل گرلز اسکول، ذکرہ مریم بنت محمد مسعود عالم اصلاح العمل گرلز اسکول، ان کے نام شامل ہے۔ اول، دوم اور سوم آنے والے طلباء کو انعامات بالترتیب 5000، 3000 اور 2000 روپے نقد اور مومنٹو دیے گئے، جبکہ دیگر کئی طلباء کو ترغیبی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے کثیر تعداد میں سرپرست اور اساتذہ بھی شریک ہوئے۔ یہ پروگرام طلباء کی روحانی تربیت میں اہم کردار کرنے اور معاشرے میں سیرت النبی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں جماعت اسلامی ہند کے مقامی ذمہ داران نے اہم کردار ادا کیا۔ پروگرام نہایت روح پرور اور کامیاب رہا، جس میں بڑی تعداد میں طلباء، والدین اور عوام نے شرکت کی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناگپور سے چل کر یہاں ناندیڑ مجھے اس بچوں کے تقسیم انعامات کے جلسے میں شریک ہو کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ اصل میں ہمارا مستقبل ہے، ان کو بنانے سنوارنے اور ان کی تعمیر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میں جماعت اسلامی کے جو ہمارے ساتھی ہیں جن لوگوں نے بڑی محنت کی ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ اساتذہ جنہوں نے بچوں پر محنت کی اور ان کو تیار کیا اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مبارکباد کی اصل وجہ تو یہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہ سیرت سے متعلق کمپٹیشن تھا، اور سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کنٹمپرری ایج کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ، کہ ہم
اپنے بچوں کو بھی تیار کریں، خود بھی تیار ہوں، اور یہ سب مل کر کے اس مطلب ماڈرن انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچائیں۔ تو وہ تیاری کے سمت میں الحمدللہ یہ بہت شاندار قدم تھا۔ میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ اس طرح کا سلسلہ آگے بھی چلتا رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ جو سیرت النبی کے تحت یہاں پر کوئز لیا گیا، اور ہم نے یہ چاہا تھا کہ ناندیڑ کے پورے ہی تمام ہی جتنے بھی ہمارے اسکولس ہیں وہاں پر ہائی اسکول اور مڈل اور پرائمری اسکول تک بچوں کے اندر ان کو سیرت کے تعلق سے انہیں معلومات ہو۔ آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں بچوں کو بہت ساری معلومات اور بہت سارے ان کی دلچسپیاں ہیں جو اس سے ہٹ کر ہیں، تو اس کے لیے ہم نے یہ چاہا کہ بچوں کے اندر سیرت کے بارے میں معلومات ہوں، اس لیے کچھ کتابیں طے کی گئیں، الگ الگ گروپس بنائے گئے اور کتابیں طے کر کے بچوں کو اس کے ذریعے سے کوئز لیا گیا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے بچوں کے اندر سیرت النبی کے متعلق بچوں کی رہنمائی ہو، معلومات ہو، اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ جب بچے پڑھیں گے، علم حاصل ہوگا تو عمل کی طرف بھی راغب ہوں گے۔ تو یہ کوشش تھی الحمدللہ، بہت اچھے سے طالبات نے اور لڑکیوں اور لڑکوں نے اس میں حصہ لیا اور بہت اچھے سے اس کورس کو انہوں نے اور اس کوئز کو انہوں نے کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ سیرت کا جو ہے کمپٹیشن رکھا گیا تھا، اس میں الگ الگ گروپس بنائے گئے تھے، جیسے 2 گروپ تشکیل دیے گئے تھے جس میں بڑی اسٹینڈرڈ کے ہائی اسکول کی بچیوں کے لیے ہادی اعظم یہ بک دی گئی تھی، اور جو چھوٹے مطلب جو ہائی کم اسٹینڈرڈ کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے جو ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب دی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری بچیاں، ہمارے طلباء و طالبات صرف علم حاصل نہ کریں بلکہ سیرت کو جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کو بہترین طریقے سے اس کو اپلائی بھی کریں اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں۔ اور الحمدللہ یہ بچیوں نے جو ہے سیرت کی چند کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ موقع جماعت اسلامی دیتی ہے کہ آگے بھی اس طریقے سے ایسی کوئزز رکھے تاکہ جو ہے سیرت ان کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف علم حاصل کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف بچیاں جو ہے فرسٹ پوزیشن حاصل کریں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اندرونی طور پر جو ہے ان کی تیاری کی جائے، ان کو بہترین سے بہترین سیرت کو جو ہے وہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنائیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ جو 24 اگست کو جو بچوں کا ہمارا ایگزام ہوا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعامی مقابلہ، جس میں 2 گروپ بنائے گئے تھے، ایک پنجم تا ہفتم اور ایک ہشتم تا دہم۔ الحمدللہ اسی کا آج پرائز ڈسٹریبیوشن تھا، جس میں الحمدللہ پورے پیرنٹس، ٹیچرز اور تمامی بچوں نے جو کہ اس امتحان میں الحمدللہ 1350 بچوں نے شرکت کی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس موقع سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بچوں نے سیرت پڑھی ہے اس سیرت کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی، اور انہیں پیرنٹس اور ٹیچر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے جس انداز سے بچوں کی تیاری کروائی ہے اسی انداز سے آگے بھی بچوں کو اس سیرت سے متعلق واقفیت کرواتے رہیں۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار کیسے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یاد کریں اس واقعے کو، پیارے طلباء و طالبات، یاد کرے اس واقعے کو کہ جو کہ ایک پڑوسن آپ کی ہمیشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گھر سے باہر نکلتے کچرا ڈالتی، ڈیلی کچرا ڈالتی، ایک دن جب وہ نہیں ڈالتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ خیریت معلوم کرنے کے لیے خود جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ وہ خاتون جو کہ آپ پر کچرا ڈالا کرتی تھی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس سے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ یاد کریں کہ کس طریقے سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمات، یعنی ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج یہ معاشرے کی یہ حالت ہے کہ ہر کوئی جو ہے معاشرے پر ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نہ برابری کا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ عدل اور انصاف کرو۔